بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے پارٹ 34 میں ہم نے سنا تھا دجال کی محل کی تعمیر اور مڈل ایسٹ میں دستناک تباہی والا خواب۔ اب آگے محمد قاسم نے یہ خواب 16 فروری 2017 کو دیکھا تھا اور بیان کرتے ہیں، اس خواب میں خود کو وائٹ ہاؤس کے سامنے پایا اور کہا میں وائٹ ہاؤس کے سامنے کھڑا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ اسے کیسے بنایا گیا ہے۔ مجھے اس کی تعمیر کے طریقہ دیکھ کر حیرت ہوئی۔ پھر میں اندر گیا اور ایک ہال سے گزرا جب تک کہ میں ایک دروازے تک نہیں پہنچ گیا۔ میں نے دروازہ کھولا اور اندر دو لوگ بات کر رہے تھے۔ ایک آدمی دوسرے سے بنتی کر رہا تھا کہ مجھے اپنا چھوٹا بھائی بنا دو۔ وہ کہہ رہا تھا میں تمہاری ہر حکم کی اطاعت کروں گا اور جو بھی تم کہو میں کر دوں گا۔ دیکھو میں نے کشمیر میں تباہی پھیلائی ہوئی بالکل اسی طرح جیسے اسرائیل نے فلسطین میں کی، اور میں نے یہ سب صرف تمہیں خوش کرنے کے لیے کیا۔ دوسرے شخص نے مسکراتے ہوئے کہا تم نے ابھی اپنی جگہ میرے چھوٹے بھائی کے طور پر حاصل کر لی۔ وہ آدمی بہت خوش ہوا اور بولا میں کبھی اپنے بڑے بھائی کو ناراض نہیں کروں گا۔ جب میں نے یہ دیکھا تو میں حیران ہو گیا سوچ کر کہ یہ لوگ کون ہیں جو اب بھائی بن گئے ہیں۔ پھر بڑا بھائی کمرے سے نکل گیا اور میں چھپ کر دیکھا کہ چھوٹا بھائی کون تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بھارت کے وزیر اعظم تھا۔ وہ بہت خوش محسوس کر رہا تھا کہ اس کی آرزو پوری ہو گئی۔ میں اور زیادہ حیران ہوا کہ وہ امریکہ کے صدر کا چھوٹا بھائی بن گیا اور اب وہ دونوں مل کر تباہی پھیلائیں گے۔ پھر میں نے امریکہ کے صدر کا پیچھا کیا جہاں وہ کسی اور سے بات کر رہا تھا۔ وہ دوسرا شخص اسرائیل کا وزیر اعظم تھا۔ اس نے کہا ہم نے ایک چھوٹا بھائی ڈھونڈ لیا ہے جو بالکل ہماری بات مانے گا۔ دیکھو اس نے کیا کام کیا ہے، وہ بالکل تمہارے راستے پر چل رہا ہے۔ پھر دونوں مسکرائے اور کہا کہ وہ دن دور نہیں جب ہم پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ اس نے کہا میں تمہارے چھوٹے بھائی سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب دونوں کمرے سے باہر آئے تو میں نے دیکھا کہ امریکہ کا صدر اسرائیل کے وزیر اعظم سے بات کر رہا ہے۔ وہ دونوں ہال میں آئے اور پھر امریکہ کے صدر نے بھارت کے وزیر اعظم کو بلایا اور کہا باہر آ، اب تمہیں کسی سے چھپنے کی ضرورت نہیں، اب ہم اپنا مشن مل کر جاری رکھیں گے۔ پھر تینوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملائے اور کہا اب ہم یقیناً مسلمانوں کو کچل کر رکھ دیں گے۔ یہ سب دیکھ کر میں نے کہا مسلمان سوئے ہوئے ہیں اور برے لوگ اپنا منصوبہ دن رات بنا رہے ہیں اور وہ سب ایک ہو رہے ہیں، اس لیے مسلمانوں پر جلد بہت برا امتحان آئے گا اور پاکستان بھی اس سے متاثر ہوگا۔ یہیں پر یہ خواب اور یہ پارٹ ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ 36 میں ہم سنیں گے ترکی اور اردوغن کے خلاف خوفناک منصوبہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔